يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ کریم کی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ آل عمران کا مختصر ترین خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران، اس کو آل عمران کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے چوتھے رکوع میں آل عمران، عمران کی آل اور خاندان کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ آل عمران ہے، اور ترتیبی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 3 ہے، اور نزولی اعتبار سے اس سورت کا نمبر 99 ہے، اور بالاتفاق یہ سورت مدنی ہے۔ مدینہ شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ مسلم شریف میں اس کی فضیلت کے متعلق ایک روایت موجود ہے کہ 2 روشن سورتیں یعنی سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ یہ روشن صورت ہے۔ جہاں تک سورہ آل عمران کا اپنی ماقبل والی سورۃ البقرہ کے ساتھ اسمی ربط ہے، تو یہ جو سورہ فاتحہ میں ہم نے کہا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے اور مانگتے رہیں گے۔ ولا نعبد ولا نستعین البقرہ، ہم گائے کی پوجا اور عبادت نہیں کریں گے، جیسے کما فعل الیہود والمشرکون، جیسے یہودی اور مشرک گائے کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اب ولا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعل النصارى، اللہ اسی طرح ہم آل عمران کی بھی پوجا نہیں کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، ان سے مدد نہیں مانگیں گے، انہیں حاجت روا مشکل کشا نہیں سمجھیں گے، جس طرح نصارہ نے انہیں اپنا حاجت روا مشکل کشا اور نافع الضار سمجھا اور خدائی صفات ان کے ساتھ متصف کر دی۔ ولا نعبد ولا نستعین آل عمران کما فعل النصارى۔ اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ نجران سے نصارہ کا ایک وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، جس میں سرکردہ عاقب، سید اور ابو حارثہ وغیرہ یہ تھے، ان کے ساتھ 60 افراد مزید تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ اور مناظرہ اور جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور کس عنوان پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، آل عمران کے پاس خاص قسم کے جو ہے وہ اختیارات اور تصرفات ہیں، حضرت عیسیٰ اللہ کے ولد ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے نائب ہے، اور ان کی الوہیت پر جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تقریباً یہ بحث مباحثہ مناظرہ 15 دن تک جاری رہا۔ کتنے دن تک؟ یعنی یہ کافر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر بحث مباحثہ اور مناظرہ کرتے رہے، اور 15 دن تک کرتے رہے۔ آخر میں لاجواب ہوئے، پھر انہوں نے الزام تراشی کرنا شروع کی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حق اور باطل کا نکھیڑا ہونا چاہیے، حق اور باطل کو بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ اب آپ انہیں مبالغے کا چیلنج کیجئے۔ کس چیز کا؟ مبالغے کا چیلنج کیجئے، آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ پھر یہ وہاں سے مبالغے کے چیلنج سے بھاگ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ نہیں سکے۔ آج بھی کافر مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر مبالغے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ مناظرے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے، شور ڈالا جا سکتا ہے، چرب زبانی اور گندی بکواسات، اچھل کود، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھاری دکھایا جا سکتا ہے، مگر مبالغے میں کیس اللہ کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ خیر، یہ وہاں سے بھاگے۔ اس سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات اس ہی کے متعلق نازل ہوئی ہے، اور اس کا ربط معنوی سورہ بقرہ کے آخر میں اللہ سے ہم نے مدد مانگی، فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اب کون سے کافر؟ فرمایا یہ عقیدے والے کافر ہیں جو اللہ کی اولاد مانتے ہیں، نائب مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ پیغمبر کو، نیک لوگوں کو، آل عمران کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ کافر ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ تو پھر اللہ کریم نے ان 80 آیات میں نصارہ عیسائیوں کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے جو اللہ کی توحید پر شبہات تھے، ان کے اللہ کی توحید پر بھی شبہات تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی شبہات تھے۔ اللہ کی توحید پر ان کا ایک شبہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں انجیل کے اندر روح اللہ، کلمت اللہ، ابن اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالی سے خصوصی تعلق ہے، اور وہ اللہ کے نائب ہیں، تصرف کا اختیار اللہ نے ان کو دے رکھا ہے، لہذا ان کو پکارنا جائز ہے، کیونکہ ان کے لیے کلمت اللہ، روح اللہ، ابن اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ کریم نے آیت نمبر 7 کے اندر اس کا جواب ارشاد فرمایا، فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فرمایا اللہ کریم نے 2 قسم کی آیات نازل فرمائی ہیں،
پہلی قسم کی آیات آیات محکمات، آیات محکمات، اور فرمایا یہ جو پہلی قسم کی آیات ہے جنہیں آیات محکمات کہتے ہیں، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی اصل ہے، کتاب کی جڑ ہے، کتاب کی بنیاد ہے، قابل استدلال آیات محکمات ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قابل استدلال کیا ہے؟ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اور دوسری قسم کی آیات آیات متشابہات ہیں، ٹھیک ہے، متشابہ آیات جن کا معنی مطلب مفہوم واضح نہیں ہے، اور محکمات وہ آیات جن کا معنی مطلب مفہوم بالکل واضح ہے، صاف ستھرا ہے، کھلا کھلا ہے۔ ہاں جی، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا کہ جن دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، جن دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، ٹیڑھا پن ہوتا ہے، بدماشی ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نفاق ہوتا ہے، وہ لوگوں کے ذہن میں شک اور شبہ پیدا کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کے متعلق شبہات پیدا کرنے کے لیے، کیا جی؟ شبہات اور وسوسے پیدا کرنے کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آیات متشابہات کو پیش کرتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، یہ متشابہ آیات اور باتیں لوگوں میں پھیلانا، عام کرنا، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ اس کی وجہ ایک ہی ہے، ابتغاء الفتنہ، یہ اس کے ذریعے سے فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا برپا کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں، اور وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اپنی طرف سے اس کی تعویلیں کرنے لگتی ہیں۔ اللہ فرماتی ہے آیات متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کی تعویل، جن کا صحیح معنی مطلب مفہوم وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی جانتا، بولی اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ یہ فتنہ پرداز مولوی اور پیر، ملا، گدی نشین متشابہ آیات کو لے کر، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرتے ہیں۔ اور فرمایا والراسخون فی العلم، جو علماء حق ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کیا ہوتے ہیں؟ علماء حق ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، علم کے اندر جو پختہ لوگ ہیں، والراسخون فی العلم، اصل راسخون فی العلم کے مصداق ہے ہی وہ ہے جو آیات محکمات پر ایمان لاتے ہیں اور اسے بیان کرتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور فرمایا کہ آیات متشابہات، کیونکہ انہیں بھی نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ یہ والراسخون فی العلم جو ہے، یہ کہتے ہیں یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، کہتے ہیں آمنا بہ، آیات محکمات پر بھی، آیات متشابہات پر بھی، آمنا بہ، ہم کیا لائے؟ ایمان لائے۔
کل من عند ربنا، ان دونوں کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، مگر آیات متشابہات کا معنی آیات محکمات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ فرمایا او آیات متشابہات کو دیکھ کر کلمت اللہ، روح اللہ، ابن اللہ کے الفاظ کو دیکھ کر توحید سے بھٹکانے والوں، توحید سے لوگوں کو روکنے والوں، آیات محکمات کی طرف جاؤ نا۔ اور آیات محکمات کے اللہ خود حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ اعلان کروا رہے ہیں، قال انی عبد اللہ، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تُنہیں کلمت اللہ نظر آتا ہے، ابن اللہ نظر آتا ہے، روح اللہ نظر آتا ہے عیسیٰ کی زبان سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اعلان محکم نظر کیوں نہیں آتا؟ یہودیوں نے کہا یہ ابن الزنا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کہ باپ ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، مریم نے شادی کی کوئی نہیں، خاوند کوئی نہیں، بیٹا کیسے ہو گیا، عیسیٰ کیسے پیدا ہو گیا، یہ ابن الزنا ہے۔ اور عیسائیوں نے محبت میں کہا یہ ابن اللہ ہے۔ کیا ہے؟ ابن اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہودیوں تم بھی غلط، عیسائیوں تم بھی غلط، بول میرے عیسیٰ، جہاں ماں کی صداقت کا پہرا دینا ہے وہاں رب کی توحید کا بھی پہرا دینا ہے۔ تو کہہ دے نہ میں ابن الزنا ہوں نہ میں ابن اللہ ہوں، قال انی عبد اللہ۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، تعارف کروایا اپنا، رب کی توحید کا اعلان کیا، بتایا میں عبد اللہ ہوں، عبد ہوں، جو عبد ہو وہ معبود، بولیے جو عبد ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود ہو وہ عبد نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے اللہ کریم نے پیارے پیغمبر کے لیے بار بار لفظ عبد کا استعمال فرمایا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اوحى إلى عبده ما أوحى۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ جو عبد ہو وہ معبود نہیں ہوتا، اور جو معبود ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا۔ جو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجا صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ قرآن۔ جب عبد مانتے ہو تو پھر معبود نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ معبود کی اپنی صفات ہے، عبد کی اپنی صفات ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا آیات محکمات کے پیچھے بھاگتی ہو، اوئے ہوئے ہوئے ٹائم بالکل قریب ہو گیا، چھوڑو آیات متشابہات کو، آیات محکمات کی طرف آؤ۔ والراسخون فی العلم، علم والوں کا شیوا بھی یہی ہے، اللہ کے پیاروں کا شیوا بھی یہی ہے، اور وہ متشابہات کا معنی کس کے مطابق کرتے ہیں؟ آیات
محکمات کے مطابق کرتے ہیں۔ اگر آیات متشابہات کا معنی آیات محکمات کی روشنی میں ہوتا ہے تو پھر توجہ کیجئے گا، ایک جملہ یاد رکھیجئے گا، اگر کوئی حدیث یا روایت قرآن کی آیت محکم کے مقابلے میں آ جائے تو اس روایت اور حدیث کا معنی بھی اس آیت کی روشنی میں بنایا جائے گا۔ بن جائے تو فابیا، نہ بنے تو روایت چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کی آیت چھوڑ سکتے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ روایت چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کی آیت چھوڑ سکتے، روایت چھوڑ سکتے ہیں، قرآن کی آیت چھوڑ سکتے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو رولے ہی مک جاوے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ ان کا دوسرا شبہ یہ تھا، وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس جو ہے نا جی وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ان کے پاس جو ہے نا جی بڑے تصرفات ہیں، اور دلیل کیا ہے جی؟ کیوں جی؟ فرمایا، اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور انہیں یہ دھوکہ کیوں لگا؟ وہ کہتے کہ دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتی ہے، پھر اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ پرندہ جو ہے اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح مادرزاد اندھے کر جو ہے وہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی بنائی آ جاتی ہے، جو کوڑ کا مریض ہے اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور جو گھروں کے اندر جو تمہارا جو کچھ پڑا ہوا ہے اس کے بارے میں بتا دیتی ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا جی اسی طرح وہ مردہ کو کیا کر دیتے ہیں؟ زندہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس خاص قسم کے کیا ہے؟ تصرفات ہے، لہذا یہ متصرف الامور ہے، ان سے مدد مانگنا، ان سے مشکل کشائی کروانا، حاجت روائی کروانا کیا ہے؟ جائز ہے، جائز ہے۔ اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا آیت نمبر 49 کے اندر، فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اسی میں جواب ارشاد فرما دیا وہ تو میرا رسول ہے، میرا بھیجا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، سبحان اللہ، تحقیق پکی بات ہے، وہ تمہارے پاس آیا ہے بآیۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف سے نشانی بن گئے، رب کی طرف سے نشانیاں لے کر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ اور ان نشانیوں میں سے کیا ہے؟ یعنی معجزات، کیا جی؟ معجزات۔ فرمایا کہ ان معجزات نشانیوں میں سے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ۔ مسئلہ ہی حل ہو گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو آج بھی کوئی علماء سو اور پیران سو، کوئی گندا مولوی اور گندا پیر انبیاء کے معجزات پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر سکتا نہیں ہے۔ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ان علماء سو اور پیران سو کے پاس لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے بڑی دلیل انبیاء کے معجزات، اولیاء کی کرامات ہوتی ہے۔ یہ ان کے معجزات کو اور اولیاء کی کرامات کو پیش کر کے انہیں حاجت روا اور مشکل کشا بتانا چاہتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں۔ توجہ کیجئے، ہاں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس رب کی طرف سے نشانی اور آیات لے کے آیا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر، دیکھو میں تمہارے سامنے جو ہے وہ مٹی لیتا ہوں، مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، شکل جب میں بنا لیتا ہوں فانفخ فیہ فیکون طیرا، پھر میں اس کے اندر کیا مارتا ہوں؟ پھونک، اس پر جب پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جاتا ہے، مگر یاد رکھنا بِإِذْنِ اللہ، فیکون طیرا بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ عیسیٰ نہیں، بِإِذْنِ اللہ،
ہاتھ میں عیسیٰ کا چلتا ہے، قدرت میرے رب کی چلتی ہے۔ یہی معجزے کی حقیقت ہے۔ ہاتھ پیغمبر کا، جسم پیغمبر کا، اور قدرت کس کی؟ بولیے قدرت کس کی؟ اللہ ہی کی۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا اسی طرح وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بولیے نا کیا جی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ بولیے کیا جی؟ کیا جی؟ کیا جی؟ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہاتھ پیغمبر کا چلتا ہے، قدرت میرے رب کی چلتی ہے۔ اس لیے معجزات اور معجزہ یہ فعل النبی نہیں ہے، یہ فعل اللہ ہے اصل میں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ فعل اللہ ہے۔ ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے، قدرت میرے رب کی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں جی توجہ کیجئے، پھر ان کا ایک شبہ یہ بھی تھا، وہ یہ کہتے تھے، ہاں جی اس کا دوسرا جواب اسی شبے کا کہ تم کہتے ہو ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں، بڑے تصرفات ہیں، حضرت عیسیٰ خود اپنی زبان سے اعلان کر کے تمہارے ان باطل نظریات کی تردید کر رہی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ توجہ آیت کا نمبر 51، فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ فرمایا عیسیٰ تو اپنی زبان سے یہ اعلان کر رہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ سبحان اللہ۔ اور عیسائیوں میرا رب بھی اللہ، تمہارا رب بھی اللہ، فاعبدوہ اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو، ھذا صراط مستقیم۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ صراط مستقیم کا معنی بھی جناب عیسیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں سمجھا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کا قرآن ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی کو پکارنا یہ صراط مستقیم ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، پکار کرنا، یہ صراط ابلیس ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ صراط ابلیس ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ سچی سچی پکار کس کی ہو؟ اللہ ہی کی ہو۔ ہاں جی، اور پھر اسی طرح آگے جواب ارشاد فرمایا کہ فلما عصى عيسى منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ٹائم بڑا چونکہ تھوڑا ہوتا ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا اپنے دشمنوں سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال من انصاری الی اللہ فلما عصى عیسیٰ منهم الکفر۔ فرمایا کہ کون ہے من انصاری الی اللہ، جو اللہ کے لیے میری مدد کرے، میرے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرک مولوی اور پیر کہتے ہیں دیکھو جی یہ وہابی کہتے ہیں، یہ اشاعتی کہتے ہیں، توحید و سنت مسجد والے کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو قال من انصاری الی اللہ، حضرت عیسیٰ نے غیر اللہ سے مدد مانگی ہے، اپنی امتیوں سے کیا مانگی ہے؟ مدد مانگی ہے۔ اب توجہ کیجئے، پہلی بات بات ختم کرنے لگا ہوں۔ پہلی بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حواریین سے، اپنے اصحاب سے مدد مانگی، وہ کون سی مدد تھی؟ آؤ شف کرو، ان کا بیڑا غرق کر دو، شو کرو، انہیں ستیہ ناس کر دو،
برباد کر دو، نہ قال من انصاری اللہ، آؤ اللہ کے دین اور اللہ کے پیغمبر کی مدد کرو، ڈانگ سوٹا ڈنڈا لے آؤ، ما طاعت الاسباب، ما طاعت الاسباب، ما فوق الاسباب مدد نہیں مانگی، ما طاعت الاسباب مدد مانگی، ما طاعت الاسباب مدد مانگنا شرک نہیں ہے، ما فوق الاسباب مدد مانگنا شرک ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں جی توجہ کیجئے، باتیں بڑی، ٹائم کوئی نہیں۔ اور پھر دوسری بات جو بات کی، خدا کی قسم لاجواب کی، پاپوش میں لگائی کرن، حضرت والی صاحب اس مقام پر فرمایا کرتے تھے، ہاں جی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرید پیر سے مدد مانگے گا۔ مرید کس سے مدد مانگے گا؟ مقتدی امام سے مدد مانگے گا، چھوٹا بڑے سے اللہ کے ولی سے مدد مانگے گا، اور دلیل اپنے دعوے کے خلاف پیش کر رہی ہے۔ یہاں عیسیٰ پیغمبر ہے اور پیغمبر اپنے امتیوں سے مدد مانگ رہا ہے، ان کی دلیل ان کے دعوے کے مطابق ہے ہی نہیں ہے۔ اذا جاء شرک ذهب العقل، جب شرک آتا ہے عقل رخصت ہو جاتی ہے۔ العقل والشرک ضدان وضدان لا یجتمعان، جو عاقل ہو وہ مشرک نہیں ہوتا، جو مشرک ہو وہ عاقل نہیں ہوتا۔ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کانہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بد کے ہوئے گدے ہیں۔ پنجابی میں گدے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اور وہ بھی جو ہے نا، ایک گدہ ہوتا ہے سکھایا ہوا تھوڑا سا شہری ایجوکیٹڈ قسم کا ہے، اور ایک ہوتا ہے جنگلی گدہ۔ فرمایا یہ جنگلی گدے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی توحید کے منکر ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، اور جس کے اندر عقل سلیم ہے وہ کبھی بھی اللہ کا در چھوڑ کر در پہ جھک سکتا نہیں ہے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یہ سورہ آل عمران کا نچوڑ اور خلاصہ ہے۔